من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہم لوگ کہاں تک پہنچے تھے؟ کون بتائے گا؟ اچھا، تمہید کہاں کون سی لکھی تھی؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سلسلہ یہ ہے کہ اس میں ٹائم اتنا زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے، کلاسیں کم ہیں، لہٰذا میری کوشش یہ ہوگی کہ مختصراً آج آپ کی خدمت میں ساری چیزیں بتا دوں، اور اگلے جمعے کو جو ہے، اگلے جمعے کو یا اگلی کلاس میں پھر جو بتایا گیا ہے اس کا امتحان لیا جائے گا، یعنی سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا کیا بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب تیار ہو کے ریڈی ہو کے آنا ہے سب کو۔ ٹھیک ہے، میں ان کے بیچ میں جواب دیتا رہوں گا جیسے جیسے آتی رہتی بات۔ تو ہم لوگ پہنچے تھے تمہید پر۔ تو جس شخص کو تمہید اچھی باندھنی آتی ہو، تمہیدی گفتگو اچھی کر لیتا ہو، تمہید اچھے طریقے سے بیان کر سکتا ہو، میری نظر میں وہ شخص خطیب ہے، یا خواتین میں وہ خطیبہ ہے۔ صحیح؟ حالانکہ اس مسئلے میں خواتین زیادہ جو ہے وہ کام کر سکتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خواتین میں ایک صلاحیت پائی جاتی ہے، وہ صلاحیت یہ ہے کہ وہ اتنی سی بات کو 1 گھنٹے تک آرام سے چلا سکتی ہیں، اور یہی خطابت کا کمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ نے ایک عطیہ دیا ہے خواتین کو، لیکن ابھی تک ان خواتین کی بات نہیں کر رہا، وہ تو مثلا فضول بات کو بھی اگر چھوٹی سی ہو چلا، یہ میں کہہ رہا ہوں ایک اندر ایک صلاحیت ہے انسان کے۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہ خطیب بنا جائے تو خواتین زبردست خطیب بن سکتی ہیں، کیونکہ وہ تمہیدی مراحل بہت اچھے طے کر لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یا آپ ان سے کہیں کہ کسی بھی عنوان پہ بات شروع کرنی ہے، تو شروع کرنے میں خواتین کو بڑی مہارت حاصل ہے۔ کوئی بات بھی کسی موضوع پہ بھی آرام سے بہترین طریقے سے شروع کر لیتے، چاہے وہ آپ اس پر کچھ بولنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ لیکن اگر اس کو علم میں ڈھالا جائے، دیکھیں اللہ نے صلاحیت تو دی ہے، تو اگر اسی صلاحیت کو اہل بیت علیہ السلام کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ نور علی نور ہو جائے گی، اور اگر اسی صلاحیت کو فضولیات میں لگا دیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کو ایک فائدہ حاصل ہے کہ آپ لوگ اگر چاہیں تو کچھ پروردگار عالم نے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں۔ مثلا ایک یہ تمہید باندھنا، کسی بھی مسئلے پر خواتین اچھی تمہید باندھ لیتی ہیں، لیکن چونکہ لازم ہے وہ علمی لحاظ سے اور عرفی لحاظ سے، اپنے معاشرے کے لحاظ سے تو وہ ہوتی نہیں، وہ تو عام گفتگو کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کی جو آپ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں آپ کو دلائل پیش کرنے ہوتے ہیں، اچھا فضائل پیش کرنے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، تو اس میں تمہید بھی آپ کی اچھی تمہید ہونی چاہیے۔ تو ہم نے ایک تمہید آپ کے لیے بنائی تھی، تمہید یا موضوع کے مطابق ہوگی لفظاً، یہاں تک میں نے بتایا تھا، یا موضوع کے مخالف ہوگی لفظاً۔ یہ 2 مجھے یاد ہیں کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ مثلاً پھول، گلاب کا پھول موضوع ہے تو ہم نے اس کی تمہید کیا باندھی ہے؟ پھول تمہید باندھی ہے۔ مثلاً پھولوں کی 25 قسمیں ہیں، یہ جو میں نے بتا بھی دیا تھا آپ لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح بولتے 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 آپ آ کے گلاب کے پھول پر رک گئے، اس کا مطلب اب آپ اپنے موضوع پر آ گئے۔ یہ تھی موضوع کے مطابق
یعنی موضوع گلاب کا پھول ہے، اس میں بھی لفظ پھول استعمال ہو رہا ہے۔ ایک تھی موضوع کے مخالف پھول، موضوع آپ کا گلاب کا پھول ہے، آپ نے تمہید کانٹے سے باندھی۔ موضوع آپ کا سچ ہے، آپ نے تمہید جھوٹ سے باندھی کہ معاشرے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ کی یہ برائیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، جھوٹ سے انسان کو یہ ہوتا ہے، اس طرح بتا کے پھر بتایا اسی وجہ سے پروردگار عالم نے سچ کہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اب سچ کے فضائل شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوگا موضوع کے مطابق۔ موضوع کے مطابق سچ کی تمہید کیا ہوگی کہ انسان کو سچ بولنا چاہیے، روایات میں ہے یہ سچ بولنا چاہیے، سچوں کی فضیلت ہے، سچوں کے فضائل ہیں، اسی لیے پروردگار عالم نے حکم دیا کہ انسان ہر لمحے سچ بولے۔ اب یہاں سے آپ سچ کے بارے میں گفتگو شروع کریں گے۔ ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو میں تمہیدیں بتا رہا ہوں یہ صرف اور صرف ابھی یہ شروع میں جب داخل ہوتے ہیں موضوع میں اس وقت کی میں نے تمہیدات آپ کو بتائی ہیں، یہ جو میں بھی ذکر کر رہا ہوں یہ اس کی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ ایک تمہید ہو گئی موضوع کے مطابق، موضوع میں بھی جو موضوع ہے اسی لفظ کو آپ کی تمہید میں آنا چاہیے شروع کی۔ دوسرا موضوع کے مخالف ہو گئی، موضوع گلاب کا پھول ہے، آپ نے اس کی تمہید باندھی کانٹوں سے۔ موضوع سچ ہے، آپ نے تمہید باندھی جھوٹ سے۔ موضوع جو اچھائی ہے، آپ نے تمہید باندھی برائی سے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اب دیکھیے اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک دفعہ تمہید ہوگی موضوع کے مطابق لفظاً، ایک دفعہ معنن۔ آئی بات سمجھ میں؟ مثلا لفظاً کیسے؟ گلاب کا پھول ہے، آپ لفظ میں ادھر یہاں پھول لا رہی ہیں، پھول 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 آ رہا ہے تمہید میں، ٹھیک ہے؟ اب آپ پھول کا نام نہیں لا رہی، اب آپ ایسی بات کر رہی ہیں، یعنی پھول جیسی بات۔ پھول سے کیا انسان مراد لیتا ہے؟ اچھی باتیں، اچھائی، سچائی، نیکی، اس طرح کی لفظ پھول نہیں آ رہا اس میں، لیکن یہ مانن تمہید بن جائے گی آپ کی موضوع ہے گلاب کے پھول کے لیے۔ کس کو یہ بات سمجھ آئی؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے موضوع کے مطابق تمہید بندے گی، ایک دفعہ لفظاً مانن، ایک دفعہ موضوع کے مخالف تمہید ہوگی لفظاً اور مانن، ٹھیک ہے؟ کتنی ہو گئی ہے؟ 4 ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ تمہیدات ہو گئی ہمارے پاس 4۔ اب ایک دفعہ آپ یہ نہیں بنا رہے، آپ اچانک ایک ایسی جگہ پہنچے ہیں کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مجمع بہت زیادہ مولائی لوگ ہیں، سب نعرے لگانے والے اچھے لوگ ہیں، خوبی طریقے سے نعرے لگ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ اب آپ نے وہاں پر تمہید، آپ وہاں پر شعر کے ذریعے بھی تمہید باندھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ہم لوگ ایک شعر پڑھتے تھے نا، اکثر کالجوں میں پڑھا جاتا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اب آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی موضوع شروع نہیں کیا ہے، آپ نے موضوع کی تمہید شعر کو بنا لیا، ٹھیک ہے؟ تو بعض دفعہ آپ اپنے موضوع کی تمہید شعر بنا لیتے ہیں، یعنی آپ نے آیت پڑھی ہے، آیت کے بعد آپ نے صلوات پڑھائی ہے اور آپ نے مجمع کو اس طرح اپنی طرف مخاطب کر لیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں، ٹھیک ہے؟ شعر کو بھی پڑھنے کا انداز ہوتا ہے، کبھی بھی شعر سادہ نہیں پڑھا جائے گا، روایت کو پڑھنے کا بھی انداز ہوتا ہے، اور روایت بھی آپ کو کس مقام پر پڑھنی ہے اس کے لیے آپ کو الگ انداز چاہیے۔ ایک دفعہ آپ فضائل میں پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ آپ سیاسی میدان میں پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، لیکن روایت وہی پڑھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اسی کو مسائل میں پڑھتے کہتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، یہ آپ نے یہ کمالات اس کو لہجہ دیے دینا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ دیکھیے آیت روایت وہی پڑھی میں نے، لیکن دوسری والی میں آپ چینج آیا، پہلی والی میں چینج آیا، ٹھیک ہے؟ یعنی جو جیسا میدان ہوگا اس کو اسی انداز سے روایت ہو آیت ہو اسی انداز میں ڈھالنا ہے۔ یعنی ایک روایت آپ کو ہو سکتا ہے 10 لہجوں میں پڑھنی پڑے، تو اگر خطیب بننا ہے، ایک دفعہ نارمل مجلس پڑھتے ہیں سب، نارمل مجلس میں آپ کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا
نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ایک اہل بیت کے اچھے خطیبوں میں ہو، پھر آپ کو ہر جملے کی، چاہے وہ آیت ہے، روایت ہے، شعر ہے، اس کی سیٹنگ کرنی پڑے گی، صحیح ہے؟ تو اشعار بھی سیٹنگ ہو گئے، اشعار بھی تمہید بنتے ہیں، اشعار کی تمہید لکھیے، 5ویں تمہید اشعار۔ اب یہ وقت میں واقعاً گنجائش بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے جو ہے نا بہت زیادہ خلاصہ کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ میں یہاں پہ سب کلاس میں پریکٹس کراتا ہوں اشعار کی، اشعار یاد کر کے، پڑھوا کے، سن کے، پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں ہم لوگ۔ تو وہ ایک جب کلاس ختم ہوتی ہے تو ہر انسان مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے کچھ خطابت سیکھ لی ہے، لیکن اب لازم ہے اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے، تو جتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس کو جلدی جلدی لکھ لیجئے اور یاد کر لیجئے۔ اچھا، ایک دفعہ تمہید آپ کی بنتی ہے الفاظ مترادفات، ٹھیک ہے؟ جیسے انسان اور بشر ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ یہ ہو گئی 6ٹھی تمہید، اچھا اس میں یہ ہوتا ہے الفاظ مختلف ہوتے ہیں، جیسے انسان اور بشر۔ تو اس تمہید کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اگر الفاظ آپ کو بہت سے آ رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ زبان پر ایک لفظ نہیں چڑھتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو فوراً دوسرا لفظ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، مثلا جیسے انسان، ٹھیک ہے، اور بشر، لفظ دونوں ایک ہی۔ بعض الفاظ ایک دفعہ ذہن میں نہیں آتے، آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، بشر ذہن میں نہیں آ رہا، تو ضروری نہیں کہ آپ اس کے لیے رکیں گے، آپ انسان بول دیجئے، ٹھیک ہے؟ اچھا، بعض لوگوں کا شین ادا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ لفظ بشر استعمال کرے، وہ جس کا شین ادا نہیں ہوتا وہ اپنی تقریر سے شین والے لفظ نکال دے۔ یہ ہنر ہے، یہ ہنر ہے، دیکھیے اس کو کہتے ہیں ہنر، یہ والی چیزیں۔ ورنہ لوگ بولتے جاتے ہیں، جو غلط سلط لفظ بھی آ رہے ہیں وہ بولتے جاتے ہیں، نہیں ایسے نہیں کرنا، آپ نے دیکھنا ہے مجھے ایک لفظ میرے پاس پھنستا ہے، کوئی بھی لفظ میری زبان پہ اٹکتا ہے، اب آپ اس لفظ کو چھوڑ دیں، آپ دوسرا لفظ اس کی جگہ استعمال کر لیں۔ بشر میں شین ہے، آپ نہیں شین بول سکتے، آپ بصر کہتے ہیں، تو جیسی بصر کہیں گے تو جو سامنے سننے والی عوام ہے وہ 5 منٹ تو آپ کے اسی پہ رک جائے گی کہ دیکھو اس نے بصر بولا۔ کیوں؟ انسان کی عادت ہے نا مکھی کی طرح زخم پر بیٹھا رہتا ہے، اتنی اچھی تقریر ہو رہی ہے اس کو نہیں سنیں گے، وہ دیکھیں گے اس نے غلطی کیا کی، صحیح ہے؟ تو آپ اس لفظ کو جو آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ سے ادا نہیں ہو رہا، پہلے تو یہ ہے کہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، کوشش سے انسان بن جاتا ہے۔ اگر نہیں ادا ہوتا تو اب آپ اس کی جگہ دوسرا لفظ، یعنی جیسے آپ انسان بول لیتے ہیں، اب انسان سین تو آپ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بشر میں سین کر دیتا ہوں، اس کا مطلب سین آپ اچھی طرح بول سکتے ہیں، تو اب آپ لفظ بشر کو استعمال نہیں کریں گے، لفظ انسان کو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی تمہید بنتی ہے بعض دفعہ جوڑ جوڑ کے لفظوں کو۔ اچھا، ایک دفعہ تمہید بنتی ہے ہم کافیہ الفاظ، یہ ہوگی میرے خیال 7ویں تمہید ہوگی نا۔ ہم کافی الفاظ، اللہ نے ہمارے لیے حجر پیدا کیے، اللہ نے ہمارے لیے شجر پیدا کیے، اللہ نے ہمارے لیے بشر پیدا کیے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھ رہے ہیں الفاظ ملتے ہوئے جو الفاظ ہیں، بعض دفعہ ان کو آپ سیٹ کر کے لے جاتے ہیں، یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ان ملتے ہوئے الفاظ کو آپ اپنی گفتگو کی تمہید بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ تمہید ایسے بنتی ہے کہ الفاظ ملتے جلتے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ تمہیداً اس کو پیش کرتے ہیں، یعنی اللہ نے درخت ہمارے لیے بنائے۔ اب اس میں کیا فن دکھانا ہوتا ہے، یہ جو ہمارے لیے بنائے نا، یہ ایک ہونا چاہیے۔ اب وہاں پہ شجر حجر نہیں ہے، مختلف چیزیں ہیں، لیکن اب آپ اس کا آخری جو اس کو ردیف کہتے ہیں، ردیف ایک ہو جائے۔ کبھی قافیہ ایک ہوتا ہے، حجر بشر شجر،
اب وہ بلیک بورڈ یہاں پر نہیں ہے ورنہ میں آپ لوگ کو لکھ کے دکھاتا. اچھا پہلے یہ بتائیں یہ بات کس کس کو سمجھ آئے گی؟ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ رے سے کچھ الفاظ بنائیں آپ لوگ. کون بنائے گا؟ آپ بنائیے. جیسے صبر نہیں ابھی چھوڑیے ابھی دیر ہو جائے گی. جی ہاں ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں نا یہ آپ کے ذہن میں ہیں لیکن اس ٹائم نہیں آئیں گے جلدی جلدی. یہ آپ کو گھر سے مینٹین کر کے جانے پڑیں گے. ٹھیک ہے. جب ہم قافیہ لفظ لا رہے ہیں بشر، صبر، شکر، حشر، نشر، شجر، ٹھیک ہے، اس وقت آپ آگے ردیف اس کا کچھ بھی بنائیں مسئلہ نہیں ہے. بعض دفعہ یہ الفاظ الگ الگ آ رہے ہیں پھر آپ کو ردیف سیٹ کرنی پڑے گی. مثلا اللہ نے بشر ہمارے لیے پیدا کیے، اللہ نے حجر ہمارے لیے پیدا کیے، اللہ نے شجر ہمارے لیے پیدا کی، اللہ نے پتھر ہمارے لیے پیدا کیے، اللہ نے پانی ہمارے لیے پیدا کیا. اب ادھر الفاظ مختلف ہیں لیکن ہمارے لیے جو پیدا کیا نا یہ ردیف صحیح جائے گی. صحیح ہے. یہ اس میں خوبصورتی آئے گی کہ جو الفاظ اپنے شروع میں، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ نے ہمیں سجدے کے لیے پیدا کیا، اللہ نے ہمیں اپنی نصرت کے لیے پیدا کیا. دیکھیں اس میں الفاظ مختلف ہیں لیکن پیدا کیا یہ ایک ہی آ رہا ہے. یا ردیف ایک ہوگی یا قافیہ ایک ہوگا. ٹھیک ہے. قافیے میں بشر، شجر، حجر، نشر، صحیح ہے، یہ الفاظ ہوں گے. اس کے آگے پھر ردیف کا مسئلہ نہیں ہے. اور اگر یہ الفاظ الگ الگ ہیں تو پھر آپ کی ردیف الگ ہوگی. ادھر سے آگے سے بنائیے. آپ ایک بنائیں. آپ بنائیے ایک جملہ بنائیں کہ اللہ، مثلا ابھی آپ داخل ہو رہی ہیں نا مجلس میں داخل ہو رہی ہیں تو آپ نے تمہیداً لوگوں کو کچھ باتیں کرنی ہیں پھر اپنے موضوع پہ آنا ہے. یعنی ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے. آسان بولیں. ایک ہو گیا. اور ایک اور بولیں مجھے سمجھ آ جائے گی. سمجھ آئیے عبادت. ایک عبادت کے لیے ہو گیا. عبادت کے لیے پیدا کیا. اب یہ کے لیے ہر ایک جملے میں آنا چاہیے. 8-10 جملے آپ نے مسلسل بولنے ہیں. اگر خوبصورت تمہید باندھنی ہے 8 جملے مسلسل بولنے ہیں 8-10 تو اس میں یہ جو ہے نا کے لیے پیدا کیا، کے لیے پیدا کیا، کے لیے پیدا کیا، یہ والا سیٹ ہونا چاہیے. اگر یہ سیٹ نہیں ہے تو پھر عبادت کے لیے، شرافت کے لیے، ریاضت کے لیے یہ والا سیٹ ہونا چاہیے. جو اس طرح سے یہ اسی کو تمیز اور یہ خوبصورتی آتی ہے ان لفظوں میں. ٹھیک ہے. سامنے بیٹھنے والا پہلے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ مجلس کی تیاری کر کے آئی ہیں. لیکن اگر آپ یہی الفاظ الٹے سیدھے ادھر سے ادھر سے بولیں گے تو لوگ کہیں گے ان کو مجلس کی تیاری نہیں ہے، حبیث پڑھنا سیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اور کوئی بنائیں جملے بنائیں. آپ بنائیے. ہاں بھائی کوئی بھی آپ لیجئے نا ورڈ. میں نے بتا دیا، مثال دے دی میں نے. عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ نے ہمیں شکر کے لیے پیدا کیا، اللہ نے ہمیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا، اللہ نے ہمیں مخلوقات سے محبت کرنے کے لیے پیدا کیا، اللہ نے ہمیں مل جل کر رہنے کے لیے پیدا کیا. بہترین. یہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے ایک تمہید بنا لی. آپ موضوع پر نہیں آئی ہیں. صحیح ہے. اب جو بھی موضوع ہوگا جیسے محبت اہل بیت، اب آپ آگے کہتے ہیں جب اللہ نے ہمیں اتنی چیزوں کے لیے پیدا کیا ان میں سے ایک محبت اہل بیت بھی ہے جس کے لیے پیدا کیا ہے. اب آ گئی آپ موضوع پر. اب اپنے موضوع پر جتنی باتیں کرنی ہیں آپ باتیں کیجیے. یہ ہوگا تمہید. ٹھیک ہے. اچھا اب کوئی اس پہ قافیے پہ بنائیے. کوئی ادھر سے بنائیں. کوئی قافیے پہ قافیہ بنائیں. چلیں صبر کا قافیہ بنائیں. ایک لفظ بولتے ہیں صبر کے ساتھ. کون سا لفظ ملے گا؟ شکر، شجر، فخر. ٹھیک ہے. جی فخر صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہاں نظر، حشر. ہاں حشر، اثر، صبر. دیکھیں کتنے لفظ آپ ہی کے ذہن میں تھے. کسی کتاب سے بھی نہیں اپنے پڑھے، آپ کے اندر ذہن میں تھے لیکن نکالیں گے تو نکلیں گے ورنہ وہ اندر دبے رہیں گے. صحیح ہے.
ابھی نکل رہے نا. بس خطیب کا کمال یہ کہ ایک سے ایک لفظ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اچھے اچھے الفاظ نکالے اور لوگوں تک پہنچائے. تو بات یہ سمجھ میں آ گئی. یہ تو ایک مثال تھی کہ مثلا اگر آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں صبر، تو اس کے ساتھ اگر آپ نے الفاظ بولنے ہیں تو پھر اس کے ساتھ اس کے ہم کافیہ لفظ بولیے، صبر، شکر، حجر، شجر، نشر. ٹھیک ہے. اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے اس میں کہ آپ کے پاس الفاظ بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا تمہید کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمہید باندھنے والے کو اگر اخبار جہاں بکتے ہیں، اسٹال پہ جو اخبار بکتے ہیں، اخبار، کتابیں، اس پر بھی اگر تمہید باندھنے والے کو کھڑا کر دیا جائے وہ بہترین مجلس بنا لے گا. صحیح ہے. تمہید کا اتنا فائدہ ہے. جس کو تمہید آتی ہے وہ سب سے بڑا خطیب ہے، اور جس کو تمہید نہیں آتی تو وہ اس کو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کو مجلس ویسی کی ویسی رٹنی ہوتی ہے، رٹ کے آگے جانی، وہ پڑھنی ہوتی ہے، اور اسے نہ مفہوم کا پتہ چلتا ہے، نہ ہی وہ اپنے مفہوم اتنی اچھی طریقے سے منتقل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو تمہید ہمارے پاس یہ کتنی ہوگی؟ 7ویں تمہید ہوگی. 8 ہو گئی. ہاں 8 ہو جائیں گی کیونکہ وہ الگ ہے نا، اس کو بنا دیں. اچھا یہ ہو گئی 8. اسی طریقے سے ایک تمہید بنتی ہے سیاسی تمہید. سیاسی تمہید آپ نے نہج البلاغہ کے کسی خطبے پر آپ نے تقریر کرنی ہے. ٹھیک ہے. نہج البلاغہ کے کسی خطبے پہ آپ نے تقریر کرنی ہے تو اب اس کی تمہید آپ کو سیاسی باندھنی پڑے گی کہ ہمارے وزراء کے کمالات دیکھیے کیا ہیں، ہمارے پاس جو سیاسی لوگ آ رہے ہیں ان کے رویے آپ دیکھیے کیا ہیں. جبکہ مولا علی نے جب مالک اشتر کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا تو یہ باتیں ان کو بتائیں کہ دیکھو اس طریقے سے خیال کرنا لوگوں کا. لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، تم سے کہیں گے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، انہیں بھی دینا. ٹھیک ہے. اور ایک وہ قسم ہے کہ جو لوگ تمہیں ہاتھ پھیلا کے نہیں بتائیں گے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ ان کے انداز سے، ان کے لباس سے، ان کے تمہیں سمجھ آ جائے گا ان کے پاس کچھ نہیں، ان کو بھی دینا. اور بعض بالکل سفید پوش لوگ ہوں گے، یعنی کسی طرح سے ظاہر نہیں کریں گے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. مالک اشتر ان لوگوں کو سب سے پہلے دینا. ٹھیک ہے. یہ آپ نے ایک سیاسی تمہید باندھ دی کہ ہمارے ملک کے لوگ کیسے ہیں اور امام علی کس طرح سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں. گورنرز پہ آپ تمہید باندھ سکتی ہیں کہ ہمارے ملک کے گورنر کی یہ صورتحال ہے کہ صبح کی خبر شام کو معلوم نہیں ہو رہی، شام کی خبر صبح کی معلوم نہیں ہو رہی. اچھا جو گفتگو ہے وہ سنجیدہ گفتگو نہیں ہے، کوئی نپی تلی گفتگو نہیں ہے. یہاں بات کا اقرار ہو رہا ہے، وہاں بات کا انکار ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو اچھا ان پہ تھوڑا بولا، یہ ہو جائے گی آپ کی سیاسی تمہید ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو ایک تقریر میں گھسنے کے 9-10 راستے بتا دیے. ٹھیک ہے. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ اور بھی میں تمہیدیں اور بھی میں نے تقریباً 16 یا 18 تمہیدیں بنا کے رکھی ہیں کہ یہ تقاریر میں کام آتی. اس میں سب سے بڑا دیکھیے کمال یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ پریشان ہو رہے ہیں بھائی وہ مخالف تمہید کانٹوں والی نہیں مل رہی تو پھولوں والی بنا دیجیے. یہ آپ کے لیے مختلف طریقے بتا دیے. آپ اس طرح سے داخل ہو جائیں، اس طرح سے نہیں ہو رہی تو ادھر سے داخل ہو جائیں، اس طریقے سے گفتگو کر لیں. نہیں آ رہا اشعار کو یاد ہے، اشعار کے ذریعے سے آپ گفتگو، لیکن ڈائریکٹ مقدمے کے ڈائریکٹ جو ہے موضوع پر داخل ہونا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ آپ کسی بھی ایک دم سورہ کوثر پڑھی یا کوئی بھی سورہ پڑھی اس میں ڈائریکٹ شروع کر دیں تو یہ تقریر صحیح نہیں ہے. یعنی فنی لحاظ سے یہ تقریر اتنی زبردست نہیں ہوگی، مزہ لوگوں کو نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اب میں ایک تمہید کی مثال دیتا ہوں کہ تمہید کی آپ خوبصورتی دیکھیے گا. تمہید سارے مطلب کو بیان کر دیتی ہے. دیکھیں ایک
عالم دین تقریر کر رہے تھے. انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی میری مجلس میں پہلے سے آ جائے، صحیح ہے، یعنی شروع ابھی میں نے خطبہ کیا ہے وہ بھی آ کے بیٹھ جائیں، اور ایک شخص میری مجلس میں آخر میں آتا ہے، تو دونوں شخص مجلس میں تو آئے. اب میں نے انعام رکھا، جس نے میری مجلس سنی اسے میں 10,000 روپے انعام دوں گا. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو خطبے کے دوران آیا ہے، خطبہ پڑھتے ہوئے شروع میں آیا ہے، اس کو بھی انعام دینا چاہیے کیونکہ یہ شروع سے آیا ہے. اور اگر جو آخر میں آیا ہے، میں آخری جملے ادا کر رہا تھا، وہ پہنچا ہے تو تقریر تو سنی اس نے، چاہے آخری جملے، انعام کا مستحق ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ شرط انہوں نے یہ رکھی نا، شرط انہوں نے یہ رکھی کہ میں جو بھی میری تقریر سنے گا، یہ تھوڑی بولا کہ آخری جملہ سنے گا تو نہیں دوں گا. انہوں نے کہا جو بھی میری تقریر سنے گا میں اسے 10,000 روپے مثلا انعام دوں گا. اب جو خطبے میں آیا وہ بھی انعام کا مستحق، جو آخری جس نے جملہ سنا وہ بھی انعام کا مستحق. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ جو میری تقریر پر تبصرہ کرے گا اسے انعام ملے گا، تو اب بتائیے کہ میں تبصرہ کرنے کا حق کسے دوں گا؟ جو شروع سے آیا ہے. ٹھیک ہے، جو شروع سے آیا اسے میں حق دوں گا کہ میری تقریر پر تبصرہ کرے. جو آخر میں آیا ہے اسے میں حق نہیں دوں گا. انعام دے سکتا ہوں، حق نہیں دے سکتا ہوں کہ میری تقریر پہ بات کرے. بس یہ تمید کس کس چیز کی بنی؟ کچھ لوگ رسالت مآب کی آغوش میں پلے. دیکھیں یہ بات اگر سادی سے کر دیں اس کا مزہ نہیں ہے، لیکن اس کا مزہ تمہید کے ساتھ آ رہا ہے. کچھ لوگ رسول کی آغوش میں پلے اور کچھ 200 سال بعد رسول کے سامنے آئے یا بہت دیر بعد رسول کے سامنے آئے، تو ہم انہیں تو اسلام پر تبصرہ کرنے کا حق نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، آپ نے بات بھی کر دی، اتنی خوبصورتی سے کی کہ سمجھنے والا بات بھی سمجھ گیا، آپ کا میسج بھی پہنچ گیا کہ اسلام ان سے لینا ہے جو آغوش مصطفیٰ میں ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام سے لینا ہے. اتنی آپ نے اہم بات، آپ کی تمہید نے اس میں خوبصورتی ڈالی ہے کہ ہم ہر ایک کو تبصرے کا حق نہیں دے سکتے. جس نے دیکھا ہی نہیں رسول کا آخری لمحات دیکھے ہوں اس کو جو ہم تبصرے کا حق دے دیں. جس نے اسلام کے آخری جملے بھی نہ سنے اس کو اسلام کے تبصرے کا حق دے دیں. نہیں، جو آغوش مصطفیٰ میں رہا وہی اسلام پر تبصرہ. یہ ہے تمہید. اب آئیے تمہید کے کرامات دیکھیے کیا کیا کرتی ہے. آپ اپنی تقریر میں تقریباً مطالب کو ذہن میں رکھیے. خطبہ آپ نے پڑھ لیا، آیت پڑھ لی. اب آپ نے تقریر میں تقریباً آپ نے لگانے ہیں 10 پوائنٹ. کتاب کے آگے اگر وہ ہوتا نا بورڈ تو بڑا اچھی طرح کا آپ لوگوں کو سمجھ آ جاتا. آپ نے تقریر لکھی، تقریر کے مثلا آپ نے اب اس میں 10 پوائنٹ لگانے، تو آپ ایک ایک نقطہ لگا دیجئے. 10 نقطے لگائے، ایک، پھر تھوڑا فاصلہ چھوڑیے، پھر دوسرا نقطہ، پھر فاصلہ چھوڑیے، پھر دوسرا نقطہ. اس طرح سے یہ جتنے نقطے ہیں نا یہ آپ کی تقریر کا لب لباب ہے، اور جو بیچ والی جگہ یہ تمہید ہے. سارے نقطے جتنے آپ نے بیان کرنے ہیں اگر اس کے پیچھے تمہید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، مثلا سلام کرنا کیا ہے؟ سلام کرنا مستحب ہے نا؟ جواب دینا واجب ہے. ٹھیک ہے، اب مولا کائنات گھر میں داخل ہوتے ہیں اور شہزادی بیٹھی ہیں. شہزادی کہتے ہیں یا علی اداس کیوں ہیں؟ کیا لوگ سلام نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، یہ روایت ہے. تو آپ فرماتے ہیں نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. یہ تو روایت ہو گئی. ٹھیک، اب اس کی جو تمہید باندھیں گی اس کی خوبصورتی کہاں سے آئے گی؟ اس کی تمہید یہ بندے گی سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. شاید میرا مولا علی اس لیے پریشان ہے کہ لوگ اپنے واجبات سے غافل ہیں. دیکھیے بات وہ ادھر رک جاتی تو وہ مزہ نہیں دیتی نا.
لوگ اپنے واجبات سے آپ خطیب کے یہ کمالات ہیں کہ اس کو جوڑ کے توڑ کے ایسی خوبصورت انداز میں آگے بات پہنچائے، ورنہ روایات پڑھ دینا، آیات پڑھ دینا، اس میں کوئی کمال تھوڑی ہے. آپ نے نتیجہ دیکھنا. آج دیکھیں، آج جتنی ڈسکس ہو رہی ہے، اگر کسی کی برائی سامنے آتی ہے تو وہ اس لیے اس کو نتیجہ دینا نہیں آ رہا. بات کرتے ہیں، آخر میں نتیجہ نہیں دے سکتے، صرف ڈیلیور کر رہے ہیں. اچھا، اور اگر ڈیلیور کر رہے ہیں تو وہ اس پہ نتیجہ دیکھیں. ڈیلیور کرنا بھی دو طریقہ کہ ایک شخص اس موضوع پر حاوی ہے تو وہ اس سے اچھا نتیجہ ضرور دے گا، اور اگر موضوع پہ حاوی نہیں ہے تو نتیجہ وہ غلط دے گا. نتیجہ جو ہے نا آپ غلط دے دیں گے. مثلا آپ سورہ کوثر کے موضوع پہ آپ نے نہ کوئی تقریر سنی نہ مطالب، ایک تقریر رٹ کے آپ چلے گئے. اب آپ نے کیا کیا، وہاں نتیجے دینا شروع کیا اپنی طرف سے. باتیں میں یہ سمجھتی ہوں یہ ہونا چاہیے، یہ باتیں، یہ سارا کام بگاڑ دے گا. اور خواتین یہ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، مثلا میں مثال دوں ایک کہ مثلا ایک خاتون تقریر کر رہی ہیں کہ میں کپڑے سی رہی تھی تو دھاگا کم پڑ گیا. جو کپڑا سی رہی تھی اس جیسا دھاگا، تو میں نے بچے کو بھیجا دھاگا لینے کے لیے. اب بچہ ادھر گیا، دھاگا نہیں ملا، اس دکان پہ گیا، دھاگا نہیں ملا، اس دکان پہ گیا، دھاگا نہیں ملا. دھاگا کہاں سے ملا؟ علی میڈیکل اسٹور سے. اب بتائیے اس نقطے میں کہاں جان ہے، کیا بات ہے؟ یہ علی میڈیکل اسٹور سے دھاگا ملا. یہ شیعت اس چیز کا تو نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثلا خطیب حضرات باز جناب زینب کے نام میں زینب ایک، یہ دو، تین، چار نقطے ہیں. اب آیا شیعت کیا اتنی کمزور ہے کہ ہم لوگ اتنی ضعیف باتیں کریں؟ ٹھیک ہے، اب وہ چار نقطے ہیں، دھاگا میڈیکل اسٹور سے مل، اس میں کیا باتیں آ رہی ہیں. دیکھیے ایک واہ ویلا ہوا ہوا سوشل میڈیا پر کہ جناب عباس کے جو تذکرے چل رہے ہیں کہ وہاں پر آپ لوگ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، شام میں زندہ ہو جاتے. ایسی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ آیا ہمارے پاس اہل بیت کے فضائل کم ہو گئے ہیں یا پڑھنے والوں کی مجلسیں زیادہ ہو گئی ہیں کہ مطالعہ نہیں کر کے ایسی باتیں؟ آپ بتائیے دوسرے مذہب والے کیا سوچیں گے؟ جناب عباس کی قوت میں کمی ہے کیا؟ لیکن اظہار غلط ہے، یہ اظہار صحیح نہیں ہے. اس طرح سے آپ پر اشکال اٹھے گا. اسی لیے میں اس کلاس کی اہمیت، جو اس کی اہمیت کا قائل ہوں کہ ہر جگہ میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ کلاس برپا ہو، خصوصاً خواتین کے لیے، کہ خواتین جب پڑھ کے جائیں تو ایک شاندار اہل بیت کی نمائندگی کریں. کہ جو آپ نے 20 منٹ کی بھی اگر تقریر تیار کی تو تقریر تیار ہونی چاہیے. یہ نہیں بولنا ہے کسی کو ہاں میں پڑھ دوں گی. تیار ہی ہے، تیاری نہیں ہے تو معذرت کر لیجئے، میں نہیں پڑھ سکتی بھائی، میری تیاری نہیں ہے. کیوں؟ جب آپ ادھر جائیں گی تیاری نہیں ہوگی تو کچھ یہاں سے بولیں گی، کچھ وہاں سے بولیں گی، وہ جملے آپس میں ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا کر دیتے ہیں. صحیح ہے؟ آپ نے دیکھا جب پوسٹر لگے ہوتے ہیں، ایک پر الگ جملہ ہے، دوسرے پر الگ جملہ، تیسرا الگ، وہ تھوڑا سا پھٹ گیا ادھر سے جملہ بن گیا. اب ان جملوں کو ملائیں تو ایک عجیب سے جملے بن جاتے ہیں کہ آدمی اگر دیکھے تو ہنسنے لگے. صحیح ہے؟ تو اس ٹائپ کی تقریر نہ کرنا بہتر ہے. یہ فضیلت نہیں ہے، یہ فضیلت نہیں ہے. یہ آپ نے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیا ہے اور سامعین کو بھی دھوکہ. سامعین اجمال میں آ گئے. اب آپ نے تو ادھر کی بات ادھر لگائی، ادھر کی بات نہ اس کا کوئی ربط تھا نہ کچھ تھا. اب وہ سامنے والی 50 خواتین چلی گئیں، اس نے یہ والی بات کی تھی، اب وہ جا کے ڈسکس ہو رہا ہے یار اس نے یہ والی بات اس نے یہاں پر کیسی کی ہے، یہ تو مل نہیں رہی. اب کچھ سنجیدہ لوگ تھے، کچھ سمجھ گئے یار اس نے تھوڑی غلطیاں کی. کچھ جن کو سمجھ میں نہیں تھی وہ سمجھے ہاں یہ بات ہے اسلام میں. تو اس طرح آپ نے کئی لوگوں کو خراب کیا. آپ گئے تھے صحیح کام کرنے، ثواب کمانے، لیکن ثواب ایسے نہیں کمانا ہے کہ آپ بغیر محنت کے چلے جائیں. ہاں میں کچھ نہ کچھ تو بول لوں گی، قصے کہانیاں سنا دوں گی. ٹھیک ہے، یہ مجلس نہیں ہے کہ آپ مثلا برتنوں کے قصے کر رہی ہیں. برتن خواتین نہیں دھو رہی ہیں، اچھا جھاڑو نہیں دے رہی ہیں، خواتین ذمہ دار نہیں ہیں. آپ اس کو حدیث کو لیجئے.
حدیث کے تحت ایک خاتون کی ذمہ داری سمجھائیں. آپ آیت کو لیجئے، آیت کے تحت آپ اس کو گھر کی ذمہ داریاں سمجھائیے کہ ائمہ معصومین نے اس طرح سے گھر میں رہنے کو کہا ہے. یہ آپ کی تیاری پر منحصر ہے. جب آپ کی پوری طریقے سے تیاری ہوگی تو آپ اچھی طریقے سے سمجھا سکیں گے، ورنہ امکان ہی نہیں ہے. ایک واقعے کو آپ نہیں سمجھا سکتے. ایک واقعے کو آپ واقعے سے پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہیں، وہ جو سامنے والا جو سن رہا ہے وہ آپ کی تقریر سے پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے، کیونکہ سامنے 100 ذہن بیٹھے ہیں آپ. صحیح ہے؟ اور 100 ذہنوں کو مطمئن کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم جو اپنی طرف سے باتیں کرتے رہیں اور وہ 100 ذہنوں کو مطمئن کر دیں، اور ہم بھی تیاری کے بغیر ہم باتیں کرتے رہیں. تو تیاری کے بغیر کہیں پر بھی مجلس نہیں پڑھنی. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ جو ہے وہ میں بغیر تیاری کے پڑھ لوں گی، تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ اس میں فائدے سے زیادہ نقصانات ہیں. ٹھیک ہے؟ اور عربی ایک مقولہ ہے کہ دفع الضرر اولا من کسب منفعت. فائدہ اٹھانے سے بہتر ہے نقصان سے بچا جائے. ٹھیک ہے؟ نقصان سے بچنا زیادہ مہم ہے. مثلا ایک جگہ ٹی وی پہ قرآن کی تلاوت بھی آ رہی ہے ایک چینل سے، آپ اس حوالے سے جو ہے وہ ٹی وی کھول لیتے ہیں کہ بھئی چلو ایک درس سن لیں گے، ایک جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر لیں گے. ہم اس زاویے سے کھولتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ آپ کو ضرر ہو جاتا ہے. کہیں سے ناچ گانے کی آ رہی ویڈیو وہ دیکھ لی تو یہ تو آپ نے اپنا نقصان کر دیا. تو لہٰذا اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ اس میں ایسا ہے تو پھر آپ بہتر ہے کہ وہ تلاوت قرآن نہ کریں کہ جس میں آپ کو پہلے امید ہے کہ پہلے میں نے خطرے میں داخل ہونا ہے. یہ عربی ایک مقولہ بھی ہے اور ان کا جو ہے وہ مشہور قول ہے عرب کا کہ دفع الضرر اولا من کسب منفعت. جو بھی فائدہ اٹھانا اس سے پہلے دیکھو کہ کہیں تمہارا نقصان تو نہیں ہو رہا. وہ پیغمبر گرامی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جانا ہے سفر کے لیے، بڑی وہاں پہ تجارت میری بہت اچھی ہو جائے گی. تو رسالت میں نے سمجھایا دیکھو تمہاری تجارت کا مسئلہ نہیں ہے، تمہیں فائدہ ہوگا لیکن اس سے زیادہ نقصان ہوگا. کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے دیکھ لیا کوئی نقصان نہیں ہے. تو پھر رسول نے بتایا تمہاری فجر کی نماز وہاں پر قضا ہو جائے گی، اور یہ جو فجر کی تمہاری نماز قضا ہو جائے گی، یہ جو تم کما کے لا رہے ہو دولت، اس سے کہیں افضل اور برتر ہے کہ تم اپنی فجر کی نماز کو قائم کر لو. ٹھیک ہے؟ تو تقریر میں بھی یہی ہے کہ جو تیاری نہیں کر سکتے وہ خدا را تیاری کریں. اگر کسی کو ذوق و شوق خطیب بننے کا تو وہ صبح شام تیاری کریں، تیاری کر کے جائیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اچھا، یہ تمہید کا چیپٹر یہاں تک ختم ہو گیا. ہیں زیادہ تمہیدیں، لیکن یہ آپ کو اتنا بتا دیا کہ آپ اب تمہید میں داخل ہوں گے تو پھر اب آپ اپنے موضوع پر آئیں گے. ٹھیک ہے؟ اب موضوع میں جب آپ آئے تو اس میں بھی یہی تمہیدیں استعمال ہوں گی. کبھی موضوع کے مطابق ہوگی، کبھی موضوع کے مخالف ہوگی. جو آپ نے نقطہ بنانا اس کی تمہید ہوگی، جو نقطہ نہیں بنانا اس کی بھی تمہید ہوگی. کسی بات کو ثابت کرنا اس کی بھی تمہید ہوگی، کسی بات کو رد کرنا اس کی بھی تمہید ہوگی. کہیں پہ آپ نے نعرے لگوانے تو بھی تمہید ہوگی، کہیں پہ نعرے نہیں لگوانے اس کی بھی تمہید ہوگی. بغیر تمہید کے بات نہیں ہوگی. مثلا ایک حدیث ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. ٹھیک ہے؟ یہ اس کا ترجمہ ہے. بے شک امام حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی. یہ ترجمہ ہو گیا، یہ حدیث ہو گئی. اب اس کی تمہید نہیں باندھیں گے تو حدیث کا مزہ ہی نہیں آئے گا. حدیث کو کیا بیان کیا آپ نے؟ یہ تو حدیث بیان ہوگی نا، عربی پڑھ دی میں نے، ترجمہ کر دیا اس کو. ہر بشر محتاج ہدایت ہے، یہ تمہید شروع ہو گئی. ٹھیک ہے؟ ہر بشر محتاج ہدایت ہے. اس بات کی دلیل یہ ہے کہ بشر کے آنے سے پہلے ہادی پہلے موجود ہے. دلیل دے دی.
اگر یہ ہدایت کا محتاج نہیں ہوتا تو پھر ہادی پہلے سے کیوں آیا؟ اور ہر بشر ابتدا سے لے کر آخر تک، یعنی اول سے لے کر قیامت تک ہدایت کا محتاج ہے، لہذا دلیل یہ ہے کہ ہادی اول میں بھی ہونا چاہیے، آخر میں بھی ہونا چاہیے، اور ہے صحیح۔ اب ہدایت انسان کتنے راستوں سے اختیار کرے گا، کتنے طریقوں سے اختیار کرے گا، اس میں مختلف اقوال ہیں، مختلف باتیں ہیں، مختلف روشیں ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں۔ لیکن رسالت مآب نے اس حدیث میں، دیکھیں اب پہنچ گیا، میں نے یہ تمہید باندھی تھی، رسالت مآب نے اس حدیث میں دو ہی راستے بتائے۔ ان الحسین مصباح الہدیٰ، امام حسین چراغ ہیں، چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آیا ہدایت کے واقعی یہی دو راستے ہیں؟ تو آپ دیکھیے جتنی بھی ہدایت کی آپ کتابیں پڑھ لیجئے، ہادی کے جو طریقہ کار ہیں، ہادی کس طرح سے وہ ہدایت کریں گے، کس طرح سے آئیں گے، تو ان سب کو اگر ملا کر دیکھیں خلاصتاً تو ہدایت کے دو ہی راستے ہیں، ہدایت الی الطریق، ہدایت الی المطلوب۔ ہدایت یعنی ایک شخص نے آپ سے راستہ پوچھا کہ جی وہ فلاں شخص کے گھر جانا ہے، ہمیں راستہ بتا دیجئے، تو آپ نے کہا ایسے سیدھے چلے جائیے، پھر رائٹ پہ مڑیے گا، 6 گھر چھوڑ کے لیفٹ پہ مڑیے گا، 7واں گھر ان کا ہے۔ آپ نے رہنمائی کر دی، ہدایت کر دی ان کو، ٹھیک ہے، راستہ بتا دیا آپ نے، اب وہ خود جا رہے ہیں۔ ایک یہ راستہ ہوا۔ ایک یہ کسی نے گھر پوچھا تو آپ نے کہا میں بھی وہیں جا رہی ہوں، میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو پہنچا دیتی ہوں۔ آپ گئیں، دروازے پر ان کو چھوڑ دیا۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت علی المطلوب۔ بس ہدایت کے یہ دو ہی راستے ہیں، صرف اور صرف یہ دو ہی راستے ہیں، یا آپ کو راستہ بتا دیا جائے یا آپ کو راستے پہ پہنچا دیا جائے۔ چراغ ہمیشہ اندھیرے میں راستہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ کسی سے آپ اندھیرے میں پوچھیں تو کہتے ہیں میں دیکھیں آپ ٹارچ مارو، آپ جاتے جائیے آگے۔ یا جیسے جناب معصومہ قم کے حرم میں یہ بہت سے واقعات ہوئے۔ ایک حرم کے اوپر چراغ لگایا جاتا تھا، اوپر ایک بلب لگایا جاتا تھا، وہ بلب اس کی کیا وجوہات تھی؟ اس کی وجوہات یہ تھی کہ وہ ہدایت تھا، ہدایت کے لیے تھا۔ برف باری اتنی ہوتی ہے کہ سب کچھ سفید نظر آتا ہے۔ اب رات کو انسان پہنچے تو کیسے دیکھے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا؟ تو گنبد پہ وہ نظر جو آتا تھا برف، تو اس کو دیکھ کے لوگ حرم پہنچ جاتے تھے، بھٹکتے نہیں تھے، یعنی راہ راست تک پہنچ جاتے تھے۔ تو چراغ راستہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے، اور کشتی منزل تک پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین کی ساری حدیثوں کو بھی اگر آپ مسمار کر دیجئے، یہ ایک حدیث ایسی ہے کہ جو امام حسین کی ایسی فضیلت بیان کرتی ہے کہ کوئی بھی اس جیسی فضیلت نہیں بیان کر سکتی کوئی حدیث۔ دو ہی راستے دونوں امام حسین کو قرار دیا گیا۔ اب آئیں آپ فرقے دیکھیے، فرقوں میں بھی بہت سے فرقے ایسے ہیں کہ جو صرف دیکھنا مقصود ہے ان کا، وہ کہتے ہیں ہمیں راستہ دکھا دیا جائے، ان کے پاس معنی بھی یہی کیا جاتا ہے کہ راستہ دکھایا جائے۔ لیکن ایک فرقہ ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے ہمیں منزل پر پہنچایا جائے، مثلا شیعہ حیدر قرار کہتے ہیں ہمیں منزل تک پہنچنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اسی یعنی پوری دنیا میں یہی دو ٹائپ کے لوگ ہیں، کچھ کہتے ہیں ہمیں منزل پر پہنچنا ہے، کچھ کہتے ہیں ہمیں راستہ دیکھنا ہے، بس پوری کائنات اس پر ہے منحصر۔ تو امام حسین کو قرار دیا گیا دو چیزوں کے لیے وسیلہ قرار دیا۔ راستہ دیکھنے والے بھی امام حسین کے پاس آئے ہیں، کیونکہ اور کوئی نہیں ہے راستہ دکھانے والا، حسین ابن علی کی ذات راستہ دکھائے گی بھی، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہمیں صرف بتا دیا جائے کیسے کیسے جانا ہے، تو وہ ہدایتیں سب امام حسین کے پاس ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ہمیں منزل مقصود تک پہنچنا ہے، وہ لوگ بھی امام حسین کے پاس آئے۔ امام حسین میں دونوں صلاحیت ہیں، راستہ دکھانے کی بھی صلاحیت اور منزل تک پہنچانے۔ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ۔ یہ حدیث یہ پیچھے پوری میں نے تمہید باندھی ہے، آئی سمجھ میں تمہید؟
اب ایسے حدیث کو بیان کریں، اب آپ کے لیے کوئی مشکل ہوگی؟ حدیث بھی بیان ہو گئی، اس کی وضاحت بھی ہو گئی، اور یہ وضاحت کس چیز نے کی؟ تمہید نے کی. صحیح ہے. اب 10ویں ایک تمہید لکھیے، اور پھر بس کافی. تمہید روایات کے ذریعے، جیسے یہ میں نے آپ کی خدمت بنی، روایات کے ذریعے سے تمہید ہوگی. اچھا، یہ ایک ہی تمہید ہے، روایات کے ذریعے سے، آیات کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی روایت پڑھ دی. میں ہدایت کی بات کر رہا تھا، ہدایت کے لیے میں نے اس ان الحسین مصباح الہدیٰ کو تمہید بنا دیا، اس روایت کو. ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی بنا سکتے ہیں، آیت کو بھی تمہید بنا سکتے ہیں. اچھا، یہ ہماری تمہیدات ادھر ختم ہو گئیں کہ یہ تمہیدات ہمیں مدد دیں گی آگے جانے میں. اب جو ہم نے اپنا موضوع شروع کرنا ہے، تو موضوع میں بھی جو آپ نے اپنے مقصد کی بات کرنی ہے، فضائل پڑھنے ہیں، تو ہر فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے، ہر فضیلت کو بیان کرنے کے لیے آپ کو تمہید کی ضرورت ہے. اور تمہید اس وقت جو میری نظر میں سب سے زیادہ بہترین تمہیدات جہاں پر آپ کو مل سکتی ہیں، وہ علامہ نقن علیہ الرحمہ کی جو کتابیں ہیں مجالس کی، اس میں بہت اچھی تمہید آپ کو مل سکتی ہے. علامہ نقن ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین، بلکہ مجتہد تھے، اور مجالس کے حوالے سے ان کی مجالس کی کتابیں موجود ہیں، ان میں تمہیدات موجود ہیں. تو اگر آپ کو تمہیدیں لینی ہیں تو ان میں ان کی تمہید کا سلسلہ اور ان کی جو ہے وہ گفتگو وہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کی ہوئی ہے، لیکن ان کی تمہیدات زیادہ لمبی ہوتی ہیں، اور اگر آپ لمبی تمہید کسی چیز پر باندھیں گے تو لوگ سامنے والے بور ہو جاتے ہیں. آپ نے مختصر تمہید باندھنی ہے اور نتیجہ دینا ہے. ٹھیک ہے، لمبی تمہید، بہت زیادہ لمبی تمہید، وہ ایک عام خطیب اور ایک عام آدمی سے، یعنی مثلا عام طور پر لوگ زیادہ لمبی تمہیدیں نہیں برداشت کر سکتے. ان کی تو شخصیت ایسی تھی کہ لوگ ان کو سنتے تھے، تو ان کی تمہیدات کافی لمبی ہوتی تھی. دوسرے مرزا اطہر صاحب اللہ مقامہ، دیکھیے ہم لوگ اس مقام پر جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ کسی کی شخصیات پر بات نہیں ہو رہی. ہمیں اپنی موضوع پر، عنوان موضوع ہمارا جو ہے وہ ہے تمہیدات. تو تمہیدات میں ہم نے کس کس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اطہر صاحب کی بھی شاندار تمہیدات ہیں. اگر ان کی کوئی کتاب آپ کو اردو میں ملتی ہے مجالس کی، تو ان سے تمہیدات لینے کے لیے آپ ان کی کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہو گیا. تو تمہیدات میں آپ اردو کی ان کتابوں سے. اب آئیے مجلس، ایک مرتبہ آپ کو تیار مجلس جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو جو ہماری کلاس ہے وہ اس عنوان کی نہیں ہے. ہماری کلاس ہے کہ وہ کہتے ہیں تیار، جیسے میرا خود عنوان یہ ہے کہ میں کہتا ہوں تیار کرنی آنی چاہیے. جب آپ کو تیاری پوری کرنی آئے گی پھر آپ کسی کے محتاج نہیں رہتے. تیار آپ نے مجلس سے آپ کو تیار مل رہی ہیں، تیار ایک کتاب میں مجلس ہیں، تو آپ ان سے تیاری کر سکتے ہیں. جی ہاں، ان سے تیاری کر سکتے ہیں، لیکن کتاب جو ہے وہ قابل اعتبار ہونی چاہیے. ایک بات. دوسرے، اگر کتاب آپ کی نظر میں قابل اعتبار نہیں ہے تب بھی آپ کیا کریں گے، اس میں پھر آیات کو، اس کے زیر زبر کو قرآن سے ٹھیک کریں گے. کوئی اس میں واقعہ ہے تو اس کو واقعے کو کسی بھی عالم سے پوچھ کے پڑھیں گے. صحیح ہے، اگر آپ کو اس پہ ہلکا ہلکا ڈاؤٹ ہے. کسی بھی کیسٹ سے جو ہے تیاری نہیں کرنی ہے.
کیسٹ کا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ لہجہ آپ کے اندر آ جائے گا، ٹھیک ہے. کتاب سے آپ تیاری کر سکتے ہیں، جو کتابیں ہیں. اچھا، اور جو معتبر کتابیں، صحیح، ادھر مختلف علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، تو لازم ہے وہ بھی اپنے لیکچر میں مختلف چیزیں بتا رہے ہیں. تو اگر میں اس پہ شروع ہو جاؤں گا تو پھر وہ کتابوں کے حوالے ہی دینے میں ٹائم گزر جائے گا. تو ان سے معتبر کتابیں پوچھ لی کہ بھائی مولانا یہ جو تقریر کی کتاب ہے یہ والی کون سی اچھی ہے. جیسے علامہ نقن صاحب کی بہترین ذیشان حیدر جوادی صاحب کی، ہم نے اپنے متن کا موضوع بھی اس کو، اپنی مجلس کا متن بھی اس کو بنا رکھا تھا کہ اس میں ایک روانی ہے، نکات ہیں، مجلس کو ترتیب سے بیان کیا گیا ہے. صحیح. تو اگر اس سے پڑھنی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو مجلس تیار تو ہو جائے گی، لیکن ہاں پھر ہمیشہ کہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے کہ ایک مجلس آپ کو پوری کتاب سے تیار ملے، آپ کے اندر صلاحیت پیدا نہیں ہوگی. کتابوں سے جو فائدہ ہے تو نقصان بھی ہے نا. فائدہ تو یہ آپ نے فوراً ہی آپ نے ایک مجلس تیار کر لی، لیکن آپ کے اندر وہ صلاحیت جو خطیبوں والی ہوتی وہ نہیں آئے گی، یا بہت دیر میں آئے گی، کئی مجالس یاد. لیکن اگر ایسے اپنی خود مجلس بنانے کی کوشش کریں گے نا، اس میں آپ 4-5 مجلسیں اگر آپ خود بنا لیں. مثلا صلوات، اب صلوات کے آپ نے معنی بیان کیے، ٹھیک ہے. اچھا، صلوات کی آپ نے پہلے اردو میں ترجمہ کر دیا، پھر صلوات کی فضیلت کے بارے میں بیان کر دیا، جو گھر میں صلوات پڑھتا ہے یہ ہوتا ہے، جو شخص صلوات پڑھتا ہے یہ ہوتا ہے. پھر اس کو کچھ مطالب. یہ جو آپ نے 10 منٹ کی تقریر تیار کی نا، اس نے آپ کے اندر کے ٹیلنٹ کو ہلا کے رکھ دینا. کیوں؟ آج آپ نے 10 منٹ کی اچھی تقریر تیار کر لی ہے، آپ کل 1 گھنٹے کی بھی زبردست تقریر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ مثلا کتاب سے دیکھی اور جا کے مجلس پڑھ دی تو اس میں آپ میں وہ صلاحیتیں ابھر کر نہیں آئیں گی سامنے. اس میں آپ عرصے دراز تک بھی پڑھتے رہیں گے تو وہ ایک ایسے جیسے ایک ذاکر ٹائپ کا ہوتا ہے، اس طریقے کی آپ مجالس پڑھتے رہیں گے. یعنی خود کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ دوسروں کو کچھ سمجھ آ رہا ہے، بس ایک ضرورت پوری ہو رہی ہے. تو تمہیدات ان سے لینی ہے. یہ استفادہ کا طریقہ ہوتا ہے، علماء کرام کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ. اس کو لکھ لیجئے، عنوان یہ لکھ لیں، علماء کرام سے فائدہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے. وہی علماء کرام کی تقاریر سے کس طرح فائدہ لیا جا سکتا ہے. تو دیکھیے، فائدہ اٹھانا اس کو نہیں کہتے کہ پوری ان کی تقریر آپ نے یاد کر لی. اب اس میں یہ ہے کہ بعض علماء کرام آیات بڑی روانی سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ کو آیات کا مسئلہ ہو تو آپ مثلا علامہ طالب جوہری صاحب آیات بہت اچھی سیٹنگ کے ساتھ برابر مرتب کر کے پیش کرتے نتیجہ تھا. تو اگر آپ کو کہیں آیات میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ ان کی تقریروں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تمہیدات کے لیے میں نے کہا کہ علامہ ذیشان صاحب ہیں، علامہ اطہر صاحب ہیں، بڑی زبردست طریقے سے ان کی مجالس میں تمہید ہے. اگر آپ کو تمہید کی مشکل ہو رہی ہے تو وہ آپ اس میں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. چھوٹی مجالس سکھانے کے لیے بھی ہمارے پاس چھوٹی مجالس ہیں، اس سے بھی آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیسے؟ کہ جو ان کے پیارے جملے وہ لکھ لیجئے، پوری تقریر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں وہ بتا رہا ہوں، بار کہہ رہا ہوں، وہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو. اس میں صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کہ ایک کتاب سے پوری تقریر تیار کر لی اور جا کر پڑھ دی. اس میں صلاحیت نہیں آئے گی کبھی بھی. اس میں آپ ایسے ہی ہمیشہ ایسے کرتے رہیں گے. اس میں نقصان یہ سب سے بڑا کہ آپ نہ اس کی طرف توجہ دیں گے کہ اس نے یہ بات کیا کی ہے، اس تقریر میں وہ کمالات پیدا نہیں ہو. لیکن جو آپ تیار کریں گے نا کہ ایک صلوات کے لیے آپ نے یہ ٹکڑا یہاں سے لیا، دوسری روایت کو ادھر سے لیا، یا کسی ایک عالم سے یہ بات سنی صلوات کے مطابق وہ لکھی، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کے اندر ٹیلنٹ پیدا ہو جائے گا. پھر آپ ایک اچھے خطیب بن سکتے ہیں، ایک جماوری کا آپ میں ذوق پیدا ہو جائے گا. بہت سے علماء کرام تقاریر میں ان کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ وہ حوالے دیتے ہیں کتابوں کے.
ایک عنوان پر 8 کتابوں کے حوالے دیتے ہیں. تو اگر آپ نے حوالے دیکھنے کتابوں کے، مثلا لفظ مولا 27 دفعہ استعمال ہوا، 28 دفعہ استعمال ہوا، تو ہمارے بہت سے علماء کرام یہ ہیں کہ آپ ان کو جج کیجئے گا کون سا عالم ایسا ہے جو کتابوں کے حوالے دیتا ہے زیادہ. ان کی تقریر سے آپ صرف حوالے دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے. بعض علماء کرام ہیں وہ بیان کرنے میں بڑے زبردست ہیں، تیزی سے بہت سے الفاظ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض ہمارے علماء کرام گزرے ہیں کہ وہ لفاظی بہت اچھے، ابھی وہ مرحوم زندہ تو نہیں ہے لیکن لفاظی میں بڑے ماہر تھے وہ. تو ضروری نہیں کہ آپ نے ان کی پوری تقریر دیکھنی ہے، آپ نے وہ ان کی لفاظی کا طریقہ دیکھ لینا ہے کہ اگر آپ کو کہیں لفاظی کرنی پڑتی ہے تو اس میں کیا خوبصورتی ڈالنی ہے، کس انداز سے آپ نے لفاظی کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ طریقہ کار ہے علماء کرام کی تقاریر سے استفادہ کرنے کا. اس پہ میں نے کٹ لگوا دیا کہ تقریر کیسٹ سے پوری سنی نہیں جائے گی، وہ رونگ ہے، وہ بالکل نقصان دہ بات ہے. کتابوں سے آپ تقریر کو تیار کر سکتے ہیں. میں نے بتایا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک کتاب سے آپ نے جملہ لیا، دوسری مثلا سلوات کے فوائد، ایک کتاب سے سلوات کے فوائد لے لیے. صحیح. اچھا، بعض کتابوں میں وہ فارسی میں ہے، اکثر اردو میں نے نہیں دیکھی ایسی کتابیں کہ اس میں باقاعدہ تقاریر تیار ہوتی ہیں. مثلا موضوع ہے سلوات کا، تو سلوات کے موضوع پر اس نے واقعہ بھی دیا ہے، آیت بھی دی ہے، روایت بھی دی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو ایسی کتاب مل جائے، اس میں پھر آپ نے بیٹھ کر اس تقریر کو سوچنا ہے اور سوچ کے اس پہ اچھے نکات اس میں جمع کرنے ہیں، یہ آپ کی تقریر تیار ہو جائے گی. اس نے صرف جمعوری کی ہے. مثلا سلوات کے فوائد، مثلا پہلے اس نے سلوات لکھی ہے، پھر سلوات کا جو ہے وہ تعریف لکھی ہے، ترجمہ لکھا ہے، پھر اس کے طریقہ کار بتائیں کیسے پڑھنے کا. اب اس میں آپ سادہ بتائیں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا، نقطے لگائیں گے، اس میں نکات اچھے بتائیں گے کہ یہ اس طرح سے پیغمبر گرامی فرما رہے ہیں، وہ آپ نے میٹر پورا مل جائے گا. تیاری آپ نے نقطے لگا کے سوچنا ہے اس پر بیٹھ کر. جس بھی تقریر کو سوچا جائے گا اوپر سے نیچے تک کہ یہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں، صحیح ہے، تو وہ تقریر کامیاب ترین تقریر ہوگی آپ کی. جس میں سوچا نہیں جائے گا، جس میں صرف رٹے کا کمال ہوگا، اس تقریر میں کوئی مزہ نہیں رہے گا. آپ نے 20 منٹ کی بھی تقریر تیار کرنی ہے تو بیٹھ کے ایسے اس پہ سوچنا ہے، یہ آیت کیوں پڑھی میں نے، اچھا یہ روایت کیا کہہ رہی ہے، اور یہ کیا نتیجہ میں کیا دوں گی لوگوں کو، کیا بتاؤں گی میں. جب اگر آپ نے اس میں 1 منٹ بھی سوچ لیا تو سمجھ جائیں آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر سوچا نہیں تو پھر کامیابی ممکن ہے. آج ہمارے پاس اتنی تقریریں ہو رہی ہیں تو میرا خیال اگر 100 ہو رہی ہیں تو 20-30 افراد ایسے ہوں گے جو تقریر سوچ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بات کے بعد مجھے یہ بات کرنی، اس بات کے بعد مجھے یہ بات کرنی ہے. یہ فائدہ مند ہوتی ہیں. باقی جو 30-70% ہوتی ہیں جو بغیر سوچے سمجھے ہو رہی ہوتی ہیں کہ خطیب سے خود پوچھ لیجیے آپ بھائی کیا بول کر آئے آپ. اچھا، بہت سے لوگوں سے ایسا ہوتا ہے بھائی بہت اچھی مولانا نے تقریر کی، اچھا کہا کیا، بولے یہ معلوم نہیں کہ کیا کہا، یہ ہمیں پتہ نہیں چلا. صحیح، لیکن تقریر بہت اچھی ہے. تو ایسی تقریر کہاں پر کارگر ہوگی جو اس کا پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کیا کہہ کے گئے ہیں. تقریر وہ ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے میں لوگوں کے دلوں کو ہلا دیں، اس کو اتنا آپ باور کرا دیں، چاہے اس کی برائی ہو تو اتنا باور کرا دیں کہ دنیا میں سب سے برے ترین انسان تم ہو، استغفار کرو، توبہ کرو. اور اگر اچھائی پر آئے تو اس کو اتنا اچھا ثابت کریں روایات سے کہ اس کو پتہ چلے کہ علی کا ماننے والا تو صرف میں ہی ہوں. یعنی اس میں ایک یقین ڈالیے. جو تقریر ہے اس میں یقین آنا چاہیے، اس میں پاور آنی چاہیے، اڑی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کے سامنے تو جو مجمع ہوتا ہے وہ خواتین کا ہوتا ہے. خواتین کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ دل کے لحاظ سے بہت نرم و نازک ہوتی ہیں، بہت ہی جو ہے رحم دل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ زیادہ کام کر سکتے ہیں. خود میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو جس طرح سے تقاریر ہو رہی ہیں اگر ان کو تھوڑا سا مینٹین کیا جائے اور جگہ جگہ پر یہ کلاسیں رکھی جائیں اور خواتین کو تیار کیا جائے تو آپ یقین کیجئے گا یہ جو رزلٹ ہمارے پاس 10% آ رہا ہے یہ 90 تک پہنچے گا.
کیوں؟ آپ کے پاس خواتین کی تعداد زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا آپ جو مجلس پڑھ رہے ہیں اس میں 400 خواتین، 300 خواتین. اچھا، اب یہ آ رہی ہیں اور انہوں نے گھر جا کر آپ کی بات کو اپلائی کرنا ہے، صحیح ہے؟ تو اگر آپ ایسی تقریر کریں گی کہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ مثلا کچن میں گئی ہے تو اس کو کچن میں پتہ ہونا چاہیے پیغمبر گرامی نے کچن کے بارے میں کیا کہا ہے، آپ نے اور ہم نے نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زبیدہ آپا کے جملے مشہور ہو جائیں پیغمبر کے نہیں ہو؟ ہم نے کام نہیں کیا. کیا اہل بیت نے ہمیں کچھ نہیں بتایا؟ اگر بتایا بھی ہے تو ہم نے وہ صحیح لیا ہی نہیں ہے، اور اگر لیا ہے تو ہم اس کو صحیح بیان نہیں کر رہے ہیں، صحیح ہے؟ مثلا میں ایک مثال دوں، کسی نے ان سے پوچھا زبیدہ آپا سے کہ بھئی غریب لوگ اپنی جو ہے وہ گرمی کا انتظام کیسے کریں، اے سی کہاں سے لائیں؟ امیر لوگ اے سی لگا لیتے ہیں، غریب لوگ کیا کریں؟ تو انہوں نے بہت اچھا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ گرمی کا تعلق صفائی سے ہے، ٹھیک ہے؟ گرمی کا تعلق صفائی سے. غریب کو چاہیے گھر کو صاف ستھرا رکھے، خود بخود ٹھنڈک محسوس ہونے لگے گی. اچھا، یہ بات ہم نے پہنچا دی، لیکن اس کے ساتھ پیغمبر کی بھی ہم نہیں پہنچا سکتے تھے. پیغمبر نے آج سے پتہ نہیں کتنے سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ انسان جو صاف ستھرا ہے اس کو زندگی کرنے کا حق ہے، ہر جگہ پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ خطیب کے کمالات ہیں. یہ خواتین میں اس طرح کی خطابت ہونی چاہیے. یعنی خطابت کے لیے آپ کو بیٹھ کے جو ہے ٹائم دینا پڑے گا، مستقل سوچنا پڑے گا. ایسے نہیں کہ بس آپ نے تقریر یہاں کی وہاں کی جوڑی اور تقریر کر کے آگے سمجھے تقریر کر لی، ایسا نہیں. پھر مجھے انشاءاللہ موقع ملے گا، میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کو اور ہم لوگ تیاری کر کے، مجھے ایسی 8-10 بھی خواتین مل جائیں جو کہ واقعاً دل سے کرنا چاہتی ہیں تقریر، ٹھیک ہے؟ تو پھر میں سارا میٹر ان کو فراہم کروں، اور جتنی ان کی مجالس ہیں وہ ان کو فراہم کروں کہ یہ آپ نے آگے پہنچانا ہے، یہ آگے پہنچانا ہے. اور آپ دیکھیے 35 منٹ، میں قائل ہوں کہ خواتین 35 منٹ سے زیادہ تقریر نہیں کریں، اس لیے کہ ساتھ میں بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 25 مسائل ہیں، صحیح ہے؟ 35 منٹ کی تقریر آپ کی ایسی اس کے لیے مفید ہوگی اور آپ کے لیے بھی مفید ہوگی. آپ جو بات کر رہے ہوں گے اس کو آپ کو سمجھ آئی ہوگی کیا بات کر رہی ہیں. اور 35 منٹ لازم ہے، اتنے رش میں وہ پتہ نہیں کیا کام چھوڑ کے آئیے، ہزاروں مسائل اہل بیت کی محبت میں ٹوٹ کر آئیے یہاں پر، بس وہ یہ کہ خالی ہاتھ نہ جائے. اور خطیب کا کام ہے اس کو غنیمت سمجھنا کہ یہ میرے پاس سے جائے تو ہل کر جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کفر پوری دنیا کو ہلائے اور اسلام نہ ہلا سکے؟ اور اللہ کہے کہ نہیں، اچھا دین اسلام ہے. تو اللہ جو کہہ رہا ہے اچھا دین اسلام ہے وہ صحیح ہے، لیکن یہ خطیب اچھا نہیں ہے. خطیب اگر صحیح طریقے سے اسلام کو پہنچائے تو آپ یقین کیجئے گا اہل بیت علیہ السلام کے اتنے فضائل ہیں، گرویدہ ہو رہے ہیں لوگ. اب تو وہ مذہب کی بات ہی نہیں رہی کہ آپ جو ہے یہ ٹچ کریں کہ یہ اہل بیت کے فضائل سب شیعہ سن رہے ہیں، ہر مذہب والا آ کے سن رہا ہے. خطیب اچھا ہو، خطیب جس کی تیاری ہو، سمجھتا ہو کہ اس جگہ کیا بات کرنی، اس جگہ کیا بات نہیں کرنی، تو وہ خطیب وہی ہوگا جو تمہیدات کو، جس کو ازبر ہوں گی. اور تمہیدات کے لیے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تمہیدات کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے. اچھی تمہیدیں ماننے کے لیے آپ کا ساتھ میں مطالعہ بہت ضروری ہے. مجلس اگرچہ آپ دیکھ کے بھی تیار کریں، آپ نے ایک تیار مجلس تیار کر لی، لیکن اگر آپ میں ساتھ میں مطالعہ ہوگا اسی مجلس میں جان پڑ جائے گی. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے جو بھی موضوع ہے اس پر 10 نقطے ہیں، 5 نقطے ہیں، اس 5 نقطوں کو لگانے سے پہلے اس کی تمہید تیار کر لینی ہے. ٹھیک ہے؟ تقریر میں جو بھی آپ نے تقریر تیار کی 5 نقطے لگانے، اس 5 نقطوں سے بھی پہلے تمہید ہوگی، بعد میں تمہید ہوگی. یعنی تمہید کے بغیر مجلس آپ کی ہوگی نہیں. اگر آپ نے مجلس پڑھی اور تمہیدات نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا فائدہ.
یہ ہو گیا آپ کا ورود ہو گیا، تمہیدات ہو گئیں، اور یہ مطالب آپ جہاں سے بھی لیں، کتاب سے بھی لے سکتے ہیں، اور جو ہے تیار تقریریں بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تیار کرنے کا تقریر کا موضوع لے لیں، اس کو 4-5 کتابوں میں ڈھونڈ لیں، اس کے مطابق جو بات ہے وہ لکھتے جائیں موضوع کے مطابق۔ سلوات موضوع ہے، نیچے لکھیں سلوات کی قسمیں، سلوات کا ترجمہ، سلوات کی تفسیر، اچھا سلوات کے فوائد، اچھا سلوات کے بارے میں ایک واقعہ، سلوات کے بارے میں دلائل، یہ آپ کی تقریر تیار ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور آج کل تو اتنا آسان ہو گیا، ایک بھی آپ نے اگر کلپ سن لیا، ایک وہاں سے سن لیا، ایک یہاں سے سن لیا سلوات کے بارے میں، اس کو لکھ لیجئے، کسی اچھے عالم دین سے سنا ہے تو اس کو لکھ لیجئے کہ یہ فضیلت ہے، یہ بھی طریقہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا آپ کی تقریر تیار۔ اب آئیے مصائب میں داخل ہونا ہے۔ مصائب میں داخل ہونے کے لیے دیکھیں سب سے زیادہ پھر وہی تمہیدات، جس کو آپ ربط مصائب کہتے ہیں، ان سب میں جو تمہیدات میں نے شروع میں بیان کی ہیں، یہ آپ نے اسی طریقے سے یہ کارآمد ہوگی ربط مصائب کے لیے۔ ربط مصائب کے لیے مثلا کسی نبی کا واقعہ، کوئی آیات قرآنی جو ایسی ہوں کہ آپ کو ٹچ کر رہی ہوں کہ آپ مصائب میں آ گئے، کوئی شعر، کوئی حدیث، جو بھی آپ کو ایسی ملے کہ آپ اب فضائل سے مصائب کی طرف جا رہے ہیں۔ مثلا بہت سے مختلف علاقوں میں، مثلا پنجاب وغیرہ میں ہمارے ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ اس سے ربط مصائب کرتے ہیں۔ مثلا عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی، وہ فضائل پڑھتے پڑھتے اس کو ایک جملہ بولتے ہیں، عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی، یعنی جن ہستیوں کو میں فضائل بیان کر رہا تھا ان ہستیوں کے مصائب بیان کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک جملہ ادھر استعمال ہوتا ہے، وہ فوراً ان کی تمہید بن جاتی۔ علماء کرام ہمارے مختلف انداز سے تمہیدیں، یہ ربط مصائب کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ علماء کرام کی تقاریر سنیں اور دیکھیں کس عالم نے کیا ربط باندھا ہے کس کا، ٹھیک ہے، وہ آپ اپنے پاس جمع کر لیجئے۔ میرا خیال آپ 10 15 20 ربط اگر جمع کریں گی تو آپ کے لیے بہت زیادہ ہوں گے، پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ مثلا اب ربط روایات سے بھی ہو سکتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ خوشی انسان کو کب حاصل ہوتی ہے؟ دیکھیں اب یہ روایت جو ہے نا، یہ روایت تمہید بن رہی ہے، کس کے ربط مصائب ہو رہے ہیں، یہ ربط مصائب۔ سب سے زیادہ مولا خوشی کب ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا جب کسی شخص کا جوان بیٹا اس کے سامنے صحیح و سالم طور پر چلتا پھرتا نظر آئے، اس کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا باعث ہے۔ پھر سوال کیا کہ مولا سب سے زیادہ غم کا باعث کیا چیز ہے؟ کہا اسی بیٹے کو اس کے سامنے ذبح کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب جناب علی اکبر کے مصائب پڑھ رہے ہیں، آپ ڈائریکٹ شروع کریں گے تو وہ بات ہی پیدا نہیں ہوگی، لیکن جب آپ یہ تمہید باندھ کے جائیں گے تو یہ جڑ جائے گا۔ اچھا، ہاجرہ اسماعیل اب جو ہے ذبح ہو رہے ہیں، باپ ذبح کر رہے ہیں، باپ نے رسی باندھی ہے، ہاتھ پہ رسی ہے یا گلے پہ رسی کا نشان دیکھ کر ہاجرہ 30 دن زندہ رہیں۔ صرف جناب ہاجرہ اپنے لخت جگر کے گلے پر رسی کا نشان دیکھ کر صرف 30 دن زندہ رہی، تو پھر سلام نہیں ہو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کہ اپنے بھائی کو سامنے اپنے ذبح ہوتے دیکھا؟ یہ کہ ربط مصائب۔ ربط ہے تو بات میں دم ہے، اگر ربط نہیں ہے تو بات میں کوئی دم نہیں ہے، اس طرح سے وہ بات اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اب یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ چیزیں لازم ہیں، آپ تقریر تیار کر رہی ہیں تو یا تو کتابوں میں آپ ڈھونڈیں گی۔ ربط مصائب کتابوں میں بہت زیادہ کم ہے، کیونکہ ربط ایک کیفیت سے بھی بنتا ہے۔ مثلا میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو میرا مطالعہ تو ہے، لیکن اس وقت کی کیفیت جو ہے میرے جملوں کو لوگوں کے سامنے لے آتی ہے۔
تو ربط کا ایک تعلق مصائب کے خصوصاً ربط کا تعلق کیفیت سے بھی ہے، جہاں مطالعے سے وہاں کیفیت سے بھی ہے۔ کیفیت بھی وہ طاری ہوتی ہے تو وہ اچھی اچھی چیزیں ذہن میں آنا شروع۔ تیسری بات یہ کہ آپ جو ہے اس کو تیار کریں، جہاں سے آپ اپنا ایک عنوان لے لیں۔ بس ابھی آپ بیٹھی ہوئی ہیں، تقریر تیار کر رہی ہیں، اب آپ کو مولانا کی آپ نے تقریر لگائی، اب آپ پوری تقریر نہیں سنیں، ٹائم نہیں ہوتا پوری تقریر گھنٹے کی سنیں گی، نہیں، آپ صرف مصائب تک لائیں۔ مصائب سے یہ کیسے ادھر پہنچے، فضائل سے مصائب میں کیسے داخل ہوئے، اب آپ کا یہی موضوع ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے کوئی ربط اچھا نہیں باندھا، دوسرا سنیے، تیسرا سنیے، ایک آپ کو مل گیا، آپ نے فوراً یہاں لکھ دیا، یہ ربط مصائب کسی بھی شخصیت سے، کربلا کی کسی بھی شخصیت سے تعلق ہو، اس کا ربط لکھ لیں۔ جی مسائل پڑھے جاتے ہیں تو ایک ذاتی ریاض آخرت کو اپنے اوپر وہ کتنا امپلیمنٹ کرنا چاہیے؟ آیا ہم اپنے اوپر زیادہ گریہ تعریف کریں گے؟ اس کی کیا کنڈیشن ہونی چاہیے کہ اگر ہم کسی کے سامنے مسائل پڑھیں تو ہم پر بھی گریہ زیادہ ہو، یا اکثر لوگ وہ نارمل ہوتے ہیں، ان کے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے سامعین جو ہوتے ہیں وہ گریہ کی کیفیت میں آ جاتے ہیں؟ اس کی ذرا میں بتائیے کہ ہمیں کس طرح اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے۔ یہ دوسرا جو طریقہ ہے یہ زیادہ مناسب ہے۔ آپ پر گریہ زیادہ نہیں آنا چاہیے، آپ کو آپ کی کیفیت ہونی چاہیے، آپ کے چہرے کے تاثرات ایسے ہو جانے چاہیے کہ آپ ایک غم کو بیان کر رہے ہیں، آپ پر غم طاری ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ ڈبو کے اپنے آپ کو بیان کریں، جیسے آپ کربلا میں کھڑے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ بھئی کون اٹھائے گا اس امام حسین کی لاشیں کو یہاں سے، کون اٹھائے گا؟ کیا یہ خاک امام حسین کے جسم پر پڑتی رہے گی؟ آپ کربلا میں جب تک اپنے آپ کو داخل نہیں کریں گے، جب تک آپ مصائب نہیں پڑھ سکتے۔ اس وقت دنیا کا سب سے اہم ترین اور مشکل ترین کام ہے مصائب پڑھنا۔ اگر آپ نے خود ہی رونا شروع کر دیا، رونے کے سبب اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے روتے ہیں وہ گلا بیٹھ جاتا ہے ان کا، تو آپ اپنے اوپر طاری کیجئے کربلا کو، اور اس میں کربلا میں داخل ہو کر وہ جملے بولیے۔ آپ جب تصور کر رہے ہوتے ہیں نا کہ کربلا کو بیان کرنے کا، تو آپ اپنے آپ کو کربلا میں محسوس کریں، آپ کے ایک ایک جملے میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ خود طاری کریں گے، رونا شروع کریں گے، تو پھر وہ آپ بیان نہیں کر سکیں گے۔ اور اس وقت مہم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عوام کو جو ثواب ہے نا کہ عوام کو رلانا امام حسین کے لیے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ تو آپ اس مقصد میں کامیاب اس وقت ہوتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو خود رونے سے تھوڑا سا بچائیں۔ رونا آتا ہے بے شک، لیکن ایک تو یہ جب آپ تیاری کر کے جائیں گی تو آپ کی تیاری میں اتنا آپ رو لیتے ہیں کہ پھر یہاں کنٹرول ہو جاتا ہے، جب آپ گھر میں بیٹھے تیاری کریں۔ جیسے مسائل میں اکثر لوگ ہوتا ہے کہ بہت چیخ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی وہ کمال ہے یا جو ایک بیانی انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر، یا مثال اگر مجھ سے نہیں چیخا جاتا، میں ایک جملہ بولوں گی تھوڑا ٹھہر کے، لوگ اس کو فیل کریں گے اس جملے کو، پھر اس کے بعد ایک ہوتا ہے کنٹینیوسلی آپ بولے جا رہے ہیں۔ وہ آپ کے فن پر ہے، وہ آپ کے فن پر ہے کہ وہ ہمارے پاس ہند و پاک میں یہ سلسلہ ہے کہ آپ جب وہ ذرا تھوڑا سا زور لگاتے ہیں تو لوگ اس وقت سمجھتے ہیں مصائب شروع ہو گئے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس یہ جو ہے ہند و پاک میں ایسا ہے کہ جب آپ تھوڑا چیختے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ مصائب شروع ہو گئے۔ ایران میں ایسا نہیں ہے، ایران میں وہ صاف سادے سادے جملے بول رہے ہوتے ہیں، لوگ نیچے رو رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مصائب شروع ہو گئے۔ ہمارے پاس مثلا میں مثال دوں، ایک امامہ اگر آپ نے نہیں اتارا تو وہ سمجھتے ہیں ابھی مصائب شروع ہی نہیں ہوئے، چاہے آپ پورے مصائب پڑھ دیں وہ روئیں گے نہیں، بولے امامہ اترے گا تو روئیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک ذہن اور کیفیت، اسی کا نام خطابت ہے کہ آپ کو ہر جگہ کی معلومات ہونی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، وہ سب اسٹائل ہیں، وہ انسان مختلف ہے، انسان کو پروردگار عالم نے مثلا پھول کی طرح پیدا کیا ہے، ہر ایک میں الگ خوشبو ہے، ہر پھول کی جیسے الگ ایک کنڈیشن ہوتی ہے، ہر پھول الگ ایک اپنا وہ معیار رکھتا ہے، اسی طرح ہر انسان، اسی لیے اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا ذکر کریں مختلف لوگ۔ بھائی میں بھی اس کو بیان کر رہا ہوں، باغ فدق کو دوسرے عالم بھی بیان کر رہے ہیں، تیسرے عالم بھی بیان کر رہے ہیں، ہر ایک کا انداز الگ ہے، ہر ایک کی تمیدات الگ ہیں، ہر ایک کا لہجہ الگ ہے، صحیح ہے، ہر ایک کا بیان الگ ہے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کیوں نہ بہتر ہے کہ ہر لہجے میں اہل بیت کا ذکر سنا جائے، اس لیے سب کو حکم ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے ضروری نہیں ہے کہ میں فلاں شخص کی طرح پڑھوں، میرے لیے حکم یہ میں اپنی طرح پڑھوں، کیونکہ ایک اندر میرے پروردگار عالم نے کیفیت رکھی ہے، ایک اس کے اندر رکھی ہے، ایک اس کے اندر رکھی، تو سارے لہجے آنے چاہیے۔ آخری بات
کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا. تو یہ ربط مصائب کے لیے بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ کہیں سے کلپ ملتا ہے مصائب کے صرف ایک دن آدھا گھنٹہ آپ 4 دن 5 دن لگا لیں اور وہ تلاش کر کے اپنے ساتھ رکھ لیں. اور اس کے بعد مصائب کے لیے میں نے یہی کہا تھا شروع میں، آپ جو ہے ذیشان صاحب کی کتاب اس میں مصائب اتھینٹک ہیں اور مختصر ہیں لیکن اتھینٹک مصائب ہیں. خود علامہ لکن صاحب کے بھی مصائب اتھینٹک ہیں، اور جہاں سے مصائب آپ کو ملتے جائیں. اور جو علماء کرام ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں پھر ان سے آپ سوال کر کے چند کتابوں کے حوالے بھی، کیونکہ اگر میں اب کتابوں کے حوالے دینا چاہوں تو اس کے لیے ایک کلاس پوری اس کے لیے چاہیے. تو وہ آپ ان سے پوچھ کے کہ اس میں کون سی ہمیں کتاب بہتر ملے گی وہ آپ اپنے پاس لکھ لیجئے. اور انشاءاللہ اب ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اگلی کلاس جو ہوگی اس میں سوال کروں گا تاکہ پتہ چلے گا کہ کتنی آپ لوگوں نے تیاری کی ہے اور کتنی ہمیں اور ضرورت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.